والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم ابھی جنات کے موضوع پر کلام کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اتنی بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کو شرعی احکام کا مکلف بنایا ہے، اسی طریقے سے جنات بھی شرعی احکامات کے مکلف ہیں۔ مکلف اس عاقل بالغ کو کہتے ہیں کہ جس پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض واجب قرار دیا یا حرام اور مکروہ تحریمی کچھ چیزوں کو رکھا، تو جب آدمی عاقل بھی ہو، عقل بھی ہو اس کے پاس، اور وہ بلوغت کی دنیا میں قدم رکھ لے، بالغ ہو جائے، تو پھر اسے ان چیزوں کی رعایت کرنا لازم ہوتا ہے۔ فرض اور واجب کو ادا کرنا لازم ہے، اور اس کے مد مقابل حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا اس پہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو کہ جو شرعی احکام کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اسے مکلف کہتے ہیں۔ مکلف تکلیف سے نکلا ہے، اور تکلیف کا مطلب آزمائش میں مبتلا کرنا۔ تو مکلف کا معنی ہوگا وہ شخص جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اور آزمائش میں وہی مبتلا ہوتا ہے جو مکمل طور پر عاقل ہو اور بالغ ہو۔ لہٰذا جس طرح انسان عاقل اور بالغ ہونے کے بعد مکلف ہو جاتا ہے، اسی طرح جنات کا بھی معاملہ ہے۔ اور اس میں ایک بڑی مشہور آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت کے جس طریقے سے ہم مکلف ہیں انسان، اسی طرح جنات کو بھی عبادت کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بھی مکلف ہیں، جنات بھی مکلف ہیں، تو جب ہم میں مختلف گروہ ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، تو اسی طریقے سے جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے جنات ہوتے ہیں۔ کوئی کسی مکتب فکر کی سوچ رکھتا ہے، کوئی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے عنوان سے ایک سورۃ الجن نازل فرمائی، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اس مخلوق کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن عظیم میں ایک سورت بیان فرمائی، اور ان کے کچھ آباء و اجداد کا تذکرہ اس قرآن کی اس سورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سے جنات کے بارے میں کافی باتیں اور مزید پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور کچھ اپنے شامت اعمال کی بنا پر کفر پر مصر رہے۔ ایسے ان میں مختلف گروپ اور گروہ ہوتے ہیں، اس کا بیان بھی اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آج ہم سورۃ الجن کی کچھ آیات جنات کے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نخلا کا مقام تھا جو مکۃ المکرمہ اور طائف کے درمیان تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز وہاں ادا فرمائی، تو جنوں کا ایک گروہ تھا جو اوپر سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، تو ایک تو قرآن عظیم کی فصیح و بلیغ عربک، فصیح و بلیغ اس کی زبان، اور دوسرا پھر ادا کرنے والے سید المرسلین سید الانبیاء علیہ السلام، تو وہ دونوں چیزیں جب مل گئیں تو وہ مسحور ہو گئے، اور انہوں نے آ کے اس کلام کو غور سے سنا، اور ان کے دل میں ایمان رچ بس گیا، ایمان لائے، اور فوراً اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں پر جا کے ان لوگوں کو بھی تبلیغ کی ہے۔ تو اس کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، اور کہا مفسرین نے فرمایا کہ وہ 9 جن تھے جنہوں نے باقاعدہ قرآن عظیم سنا، اور پھر انہوں نے اپنے قبیلوں میں جا کر بھی بتایا، پھر باقاعدہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے ہیں اور ایمان لانے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم گوبر اور ہڈیوں سے استنجا کرنے سے باز رہو، کیونکہ میرے پاس جنوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی غذا مقرر فرما دے،
تو میں نے ان کے لیے گوبر اور ہڈی مقرر کی ہے۔ تو یہاں تو ایک تو حدیث اتنی ہے، مفسرین نے اس کی تشریح بیان فرمائی، شارحین نے۔ دوسری حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ ہڈیوں کے پاس آئیں گے تو انہیں ان ہڈیوں پر پہلے سے زیادہ گوشت ملے گا، اور گوبر جنوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے جانوروں کے لیے ہے کہ جب ان کے جانور اس گوبر کے پاس آئیں گے تو وہ پہلے کی طرح تر و تازہ چارہ بن جائے گا اور وہ اس کو کھائیں گے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ چونکہ تمہارے جن بھائیوں کے غذائیں ہیں لہٰذا ان سے استنجا کرنے سے باز رہو۔ تو گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا اس وجہ سے بھی منع ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقیناً مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ جنات اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اس بات کی تمنا کا اظہار کیا کہ آپ کچھ غذا ایسی ہمارے لیے مخصوص کر دیں کہ جس کو ہم استعمال کریں اور دوسرے اس کو پھر غلط کاموں میں استعمال نہ کریں۔ چنانچہ اب آیات دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اوحی الیہ، میری طرف وحی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک کچھ جنوں نے یا جنوں کے ایک گروہ نے مجھے سنا ہے، یعنی میرا جو میں کچھ پڑھ رہا تھا اس کو ان لوگوں نے سنا ہے۔ فقالو، تو وہ جنات آپس میں بولے کہ انا سمعنا قرآنا، کہ بے شک قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، کہ اتنی فصیح و بلیغ زبان آج تک ہم نے، عربک تو وہ سن ہی رہے تھے، اور عربی آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف تصوف کی کتابیں ہوتی ہیں اور تفسیر وغیرہ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے جو انسانوں نے لکھی ہیں، لیکن ان میں اتنی فصاحت و بلاغت نہیں ہے جتنی قرآن عظیم میں ہے۔ یہ وہی شخص زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے جس نے صرف و نحو پڑھی ہو، پھر قرآن عظیم کے اور عام جو عربک کے مختلف اسلوب ہیں ان پر موازنے کی حیثیت سے نگاہ بھی ڈالی ہو، تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جتنی روانی، جتنے سہل الفاظ، آسان الفاظ اور زبان پر آسان الفاظ قرآن عظیم میں ہے، اور اس میں ایک سلاست ہے، ایک روانی ہے، ایک سحر ہے، ویسا کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیے جانے کے بہت بڑے بڑے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ وہ نبی جس نے 40 سال تک کفار کے درمیان اپنی زندگی گزاری، اور اس دوران نہ تو کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی استاد سے کچھ پڑھا، نہ اہل کتاب کی صحبت میں رہے، اور پھر 40 سال تک نارمل کلام فرماتے رہے جو ایک عام قریش کلام کر رہے تھے، اور اس 40 سال کے بعد پھر اچانک ایک ایسا کلام کہ جس کی نظیر لانے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، جس کی مثل پیش کرنے سے سب عاجز آ گئے، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اگر یہ اپنے پاس سے کلام لاتے تو 40 سال کے دوران کبھی تو ایسا کوئی فصیح و بلیغ کلام ہوتا جو قرآن کی مثل ہوتا، لیکن جب 40 سال گزر گئے تو اچانک ایک ایسا کلام کہ جو بہت ہی عجیب و غریب کلام ہے عربک، وہی لغت قریش پہ قرآن عظیم نازل ہوا ہے، وہی الفاظ استعمال کیے گئے جو قریشی کر رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کا استعمال، ان کی ترتیب، ان سے مرتب کردہ جملے، کفار حیران ہیں کہ یہ کہاں سے اس طرح کا کلام۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی کہ یہ اگر اپنے پاس سے کلام لاتے تو لازم بات ہے کہ 40 سال میں کبھی تو ایسا کلام ہوتا، لیکن جب 40 سال تک ایک شخص آپ کے درمیان رہے اور پھر اس کے بعد ایک ایسا کلام لائے کہ جو بالکل عام کلاموں کے اسلوب سے ہٹ کر ہو، اور وہ بھی بہت سہل، بڑا فصیح ہو، بلیغ ہو، روانی ہو، سلاست ہو، اور بڑی جملوں کی عجیب و غریب ترتیب ہو، تو ماننا پڑے گا پھر یہ اس کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی اور ذات کا کلام ہے۔ وہ کس کا کلام ہے پھر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ لازم بات ہے کہ دوسرے تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، یا اندازہ کر بھی لے تو یقینی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ متکلم خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ کہاں سے کلام لیا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو چونکہ وہ جن بھی یقیناً فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے، وہ بھی عربک لینگویج ہی مطلب عربک جن تھے، عربی جن تھے۔ جنات بھی مختلف قوموں کے ہوتے ہیں، یعنی جہاں رہتے ہیں ویسی وہ زبان اختیار کرتے ہیں، تو وہ عربک بولنے والے جن تھے، انہوں نے جب اس کلام کو سنا تو انہوں نے بھی فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے ہم بولتے ہیں یا ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، وہ انسان کلام کرتے ہیں، وہ ایک عجیب الگ کلام ہوتا ہے، اور یہ بالکل الگ کلام ہے۔
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ ایک ایسا عجیب و غریب کلام ہے کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، ہدایت کی بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے، فوراً ایمان لیا۔ اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے۔ کبھی تو آپ کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اسے قرآن سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، اور وہ کسی کی نہیں سنتا اور بدبخت ہو جاتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے یا فسق و فجور اختیار کر لیتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ہدایت عطا فرمانا چاہے تو کسی کے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں، ایک آیت ہی سن لے تو اس کے دل پہ اثر کر جائے اور اس کی کایا پلٹ جائے۔ تو میرے رب کے دست قدرت میں ہی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے اس کے لیے اسباب گمراہی آسان کر کے اسے گمراہ فرما دیتا ہے، اور یقیناً وہ شخص اپنی شامت اعمال کی بنا پر اس انجام تک پہنچتا ہے۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بہت اچھا پیغام ہے کہ انہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کبھی کسی فاسق، فاجر اور غلط قسم کے شخص سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہدایت نہیں پائے گا، اتنا سمجھایا گناہ نہیں چھوڑتا، خطائیں نہیں چھوڑتا، بری عادات سے دور نہیں ہوتا، تو بھئی اس کو تو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سرکش ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک لمحہ اس کی ہدایت کا ہوتا ہے، آپ کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، اس کے دل پہ اثر کرتے ہیں اور اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ لہٰذا جو صرف اپنی قوت پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی طاقت پر، اپنے زبان کے الفاظ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ جلدی مایوس ہوتے ہیں، اور جو ان چیزوں کو ایک ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں، اگر وہ چاہے تو انسانوں کو ایسا منظر دکھا دے، بس روڈ پہ وہ ایک منظر دیکھ کر اس کی کایا پلٹ جائے اور وہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور خطاؤں سے بچ جاؤں گا۔ یہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ تو لہٰذا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ ہم بعض اوقات اپنی صلاحیتوں اور اپنی محنت کے نتیجے کے طور پہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ متوقع کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا کام تو کوشش کرنا تھا، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و قوت ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت سے محروم رکھے۔ تو ہمارا کام تو ہے ہدایت دینے کی کوشش کرنا، اس میں کامیابی ہوتی نہیں ہوتی یہ تو حقیقتاً اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو جب اللہ کے دست قدرت میں ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اسے اپنے لیے اپنے کوششوں کا نتیجہ ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو ہدایت ملی ہے تو میری کوشش کے نتیجے میں، اگر میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکا تو اس کا مطلب میری کوششوں میں کوتاہی ہے، کمی ہے، یا کبھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، یہی بدبخت ہے۔ تو اس لیے معاملہ اللہ کے سپرد کر کے تسلسل سے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو فوراً ہدایت دے دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی، اس کے لیے اللہ کا ارادہ ازلی یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا جائے، تو میں اور آپ کیا، تمام مخلوق مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیے نا کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، ان کی تبلیغ دین کتنی پرفیکٹ تھی، کتنی کامل تھی، خود ان کی شخصیت اتنی پرفیکٹ اور کامل ہوتی ہے، پھر وہ معجزات دکھاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تبلیغ کو اسباب ظاہرہ سے وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ سامنے والے کے لیے مجال انکار نہ ہو۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے پچھلی امتوں میں، اور خود پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی، کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے ہر دور میں امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ جو نبی کی دعوت کو قبول کر لے اس کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جو دعوت کو قبول نہیں کرتی اسے امت دعوت کا نام دیا جاتا ہے، کہ دعوت تو دی ہے اس امت کو لیکن وہ اس نے اجابت یعنی قبول نہیں کیا ہے دعوت کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہ ہے، اور آپ نے قرآن عظیم میں پڑھا، ہم نے بھی اس کی نشاندہی کتنی مرتبہ کی کہ انبیاء علیہم السلام بسا اوقات تبلیغ کے بعد فرماتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یعنی ہم پر تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانا ہی لازم تھا، اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں، ہمارا کام تو ہے پیغام پہنچانا، مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ تو اس لیے اس مقام پر یہ توجہ رکھیں
اور اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہدایت اصل میں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لہٰذا ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں، دیانت دارانہ کوشش کریں، منصفانہ کوشش کریں، جتنی اللہ نے ہمیں قدرت اور صلاحیت سے نوازا ہے اس کو بروئے کار لائیں۔ پھر بھی اگر نتیجہ ہماری مرضی اور توقع کے مطابق نہ آئے تو بس سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مصلحت ہے۔ مایوس ہوئے بغیر اس کے لیے ہدایت کی کوشش کرتے رہیں اور کسی اور کی طرف بھی اپنی توجہ کو مبذول کر لیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور نہ اس نے کوئی بیوی اختیار کی ہے اور نہ ہی اولاد اختیار کی، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بڑھ کر بات کہتے تھے، یعنی آگے بڑھ بڑھ کے، ہم میں سے بیوقوف یعنی جو کافر رہے، گمراہ لوگ رہے، وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی کا دعویٰ، اولاد کا دعویٰ، جیسے کہ اہل مکہ کے اندر بھی اس طرح کے گروپ تھے کہ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتا تھا اور کوئی اور غلط قسم کے عقیدے رکھتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہم میں سے بیوقوف اللہ پر بڑھ کر باتیں کہتا تھا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں یہ گمان تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کریں گے، یہ گمان تھا، لیکن وہ گمان غلط ثابت ہوا۔ ہم تو گمان کر رہے تھے کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ہم اس لیے ان کی طرف چلے گئے تھے، ان کی بات مان لی تھی، بعد میں پتہ چلا یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔